جمالی ثانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا وجہ ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے کرنا ہے اور افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جس کا سب سے بڑا مرتبہ ہے امت محمدیہ میں، وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے احکام اور مرتبے کا اندازہ اس سے لگائے کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی گھر سے تشریف لے گئے۔ جب مکہ واپس آئے تو ابو جہل بھاگ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور طنزیہ لہجے میں کہتا ہے، ابو بکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا اور راتوں رات ہی واپس آیا، تو تم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہو؟ کہتا راتوں رات گیا بھی اور راتوں رات آیا بھی، جبکہ مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے یہ مہینوں میں طے ہوتا ہے، یہ راتوں رات گئے بھی آئے بھی، تم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب ابو جہل کے ذہن میں یہ تھا کہ ابو بکر یہ کہے کہ وہ جھوٹ بول، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ بات کہی کس نے؟ یہ بات کہی کس نے؟ تو وہ فوراً بولا، یہ بات تمہارے دوست محمد نے کہی ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ بات میرے دوست محمد نے کہی ہے تو سچ ہے۔ اب دیکھیے، نہ صدیق اکبر نے جاتے دیکھا نہ آتے دیکھا، اور یہ بات سنی بھی ابو جہل کے لوگ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات میرے دوست محمد نے کہی ہے تو پھر سچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بڑی پسند ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا من جاء بالحق وصدق به اولئک هم المؤمنون۔ فرمایا کہ جو سچ لایا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی وہ متقی ہے۔ اب سچ لانے والا کون، حق لانے والا کون؟ محمد اور اس حق اور سچ کی تصدیق کرنے والا کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی اور طہارت کے لیے چن لیا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ذکر رقص پر تشریف لائے، ایک باغ کے اندر کنواں تھا وہاں پر تشریف لائے، اور باغ کی حویلی ہے، 4 دروازہ بھی لگا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور کنویں کی گھٹیر پر آ کر بیٹھے اور اپنے دونوں پاؤں کنویں میں لٹکا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں جا کر دروازے پر اتنے میں دستک ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون؟ جواب آیا ابو بکر۔ فرمایا انا رسلک، ٹھہرو، پہلے میں حضور علیہ السلام سے پوچھوں گا، اگر اجازت ملی تو تم آنا۔ گئے، عرض کیا ابو بکر ہے، فرمایا کہ اذن ہو وبشرہ بالجنہ، فرمایا کہ ابو بکر کو آنے دو اور ساتھ میں جنت کی بھی خوشخبری سناؤ۔ اور گئے اور جا کر کہا کہ حضور نے آنے کی اجازت بھی دی ہے اور جنت کی بھی خوشخبری سنائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف
لائے تو کنویں کی مدیر پر حضور علیہ السلام کی سیدھی جانب آ کر بیٹھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر بیٹھے، پھر دستک پوچھا کون؟ جواب آیا عمر۔ فرمایا ٹھہرو میں پہلے حضور سے پوچھوں، اگر آنے کی اجازت دی تو آ جانا۔ گئے اور حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے، آپ نے فرمایا کہ اسے ببشرہ بالجنہ، فرمایا کہ اس کو آنے دو اور اس کو بھی جنت کی خوشخبری سنا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو لم تبعث لبعث عمر بن الخطاب، فرمایا کہ اگر میں نبی نہ بن کر آتا تو خطاب کا بیٹا عمر نبی بن کر آتا۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے آپ کو کہا کر، فرمایا کہ اے عمر شیطان تیرا نام سن کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ وہ ہے، فرمایا کہ کسی کو بشر بالجنہ، فرمایا عمر کو آنے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کہتے ہیں حضور نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کی باری جانب آ کر بیٹھ گئے۔ پھر دستک کوئی پوچھا کون؟ جواب آیا عثمان۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، زوجنی ابنتہ، کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرایا، وحملنی الی دار الہجرہ، اور مجھے کندھوں پر اٹھا کر ہجرت بھی کروایا، کندھوں پر اٹھایا۔ اب بتائیے علماء نے کہا کہ 11 میل تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ کتنے میل؟ 11 میل، کلومیٹر کی بات بھی نہیں، یہ میلوں کی بات ہے۔ 11 میل اپنے کندھوں پر اٹھایا، 11 میل تک اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور حضور علیہ السلام کے مبارک قدم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی چھاتی کو چھوتے تھے، سینوں کو چھوتے تھے۔ اب بتائیے اس سینے کا مرتبہ اور مقام دیکھیے کہ اس سینے کو آخری نبی امام الانبیاء کے قدمین شریفین چھو رہے تھے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف دوڑی تھی صفا اور مروہ، صرف دوڑی تھی، اور دوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف پانی کی تلاش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ارے اس وقت قدمے قدم لگے نبی کی بات، وہ اللہ کی نشانی کراتا ہے۔ 11 میل تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو امام الانبیاء کے قدم چھوتے ہیں۔ اب بتائیے اس سینے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ کیا مرتبہ ہے اس سینے کا؟ فرمایا حملنی الی دار الہجرہ، فرمایا مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر ہجرت بھی کروائی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ عمر پر رحم فرمایا، یقول الحق لو کان مرا، بات سچی کرتا ہے اگر کہ کڑوی کیوں نہ ہو، بات سچی کرتا ہے اگر کہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیا مرتبہ ہے ان کا، کیا کمال کا مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کا دور خلافت ہے، ایک شخص شراب کا مٹکا اٹھایا، سامنے تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف میں ہے۔ جیسے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہ گھبرا کہتا ہے یا اللہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں، میں اس پہ کاروبار کروں، اے اللہ آج مجھے عمر سے بچا، اے اللہ مجھے آج عمر سے بچا، میری پکی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قریب ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا مٹکے میں کیا ہے؟ تو کہتا حضور زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا نیچے اتارا تو چیک کیا تو باقی زندہ ہے، کیا تھا؟ باقی زندہ ہے۔
جب تک کہ اس کے اندر جوان لڑکی کو کھڑا کر دیا جائے اور دلہن بنا کر سجا کر سوار کر کھڑا کر دیا جائے، تب تک ڈرائیو نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، آپ نے روکا نہیں تھا، آپ نے فرمایا کہ اے بہتا ہے تو اللہ کے حکم سے بہتا، اگر میں میری حاجت ہی نہیں فرمایا کہ جاؤ میرا یہ رکا ڈرائیو کے حوالے کر دو۔ رکا جیسے ڈرائیو میں چھوڑا نا، آج تک ڈرائیو خوش نہیں ہوا، ڈرائیو خوش نہیں ہوا۔ وہ کہہ رہا ہے آپ فرمایا کرتے تھے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اگر ڈرائیو کچرا کوئی جانور پھسل کر مر جائے، قیامت کے دن پر اس کا جواب دے گا، قیامت کے دن پر اس کا جواب دے گا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بیٹے کی شادی کی، ایک اور کس کا یہ پورا بات ہے، آپ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آتی ہے، ماں بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے ماں عمر نے منع نہیں کیا کہ کوئی بھی شخص خلافت نہیں کرے گا۔ ماں کہتی ہے کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ بیٹی کہتی ہے عمر نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں تمہیں پانی ملا ہوں۔ یہ کون سا بندہ؟ ارے نور حضور کا بیٹا جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات جا رہی ہوتی اور دن آ رہا ہوتا ہے، یہ وقت تھا۔ آپ تشریف لے آئے، آپ نے اس کو ایک چیز کو بھیجا، فرمایا جاؤ پتہ کرو، اس کا میرا کیا کام ہوتا ہے؟ پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ماں ہے اور بیٹی ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں۔ آپ نے جہاں فرمایا کہ پتہ کرو اس بیٹی کا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، یا کہیں اور نہیں ہوا۔ کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہوا، پتہ کیا وہ بھی نہیں، آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمایا کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے؟ ایک بیٹے نے کہا کہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا، نکاح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک بیٹی کا نکاح ہوا عبدالعزیز نامی شخص سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ایک بیٹا دیا جس کا نام رکھا گیا عمر، وہ عمر بن عبدالعزیز کہنا۔ عمر بن عبدالعزیز، وقت گزرتا چلا گیا، خلافت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئی، بادشاہ آئی، پھر اس کے بعد یہ بادشاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں۔ لوگ کہتے تھے کہ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ ملی نا، ایسا لگتا تھا دور عمر پھر لوٹ آیا، ہر طرف عدل یہ پھر نکل گئے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے انظر قل علی رؤوس الجبال کئی لا یقال جاء قوم فی بلاد المسلمین، فرماتے تھے کہ جاؤ سب جو کرتے جب پہاڑوں کی چوٹ کے اوپر برفباری ہوتی، فرماتے تھے جاؤ جب تم پہاڑوں کی چوٹ کے اوپر بکھیر دو، کوئی یہ نہ کہے مسلمانوں کے ملک میں پرندے بھوک سے مر گئے۔ ایسا عمر بن عبدالعزیز کا جب دور ہے، ایسا عدل پھر دور ہے، ایسا آپ کا عدل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر پر رحم فرمایا، یقول الحق و کان بات سچی کرتا ہے اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان پر رحم فرمائے، تستحییہ الملائکہ، فرمایا کہ عثمان وہ ہے جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علی پر رحم فرمایا اللہم اقل حق عشقا بہدار، فرمایا کہ اے اللہ تبارک، اے اللہ حق کو اس طرف پھیر دے جس طرف علی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرف علی ہو جائے حق بھی علی کے ساتھ ہو جائے، حق بھی علی کے ساتھ ہو جائے۔ جو بات علی بن خدا شہر خدا زبان سے نکالتے وہ حق ہوتی چلی جائے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے جو راوی ہیں وہ بھی سیدنا علی بن خدا شہر خدا کرم اللہ تعالیٰ جو کریم ہے، اس حدیث مبارکہ کے راوی۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر فارغ رحمہ اللہ بابا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے فارغ ابو بکر فی الجنہ، پھر فرمایا وعمر فی الجنہ، پھر فرمایا عثمان فی الجنہ، اور پھر ارشاد فرمایا علی فی الجنہ۔ یہ فی الجنہ
پھر چوتھے نمبر پر کون آئے؟ علی جی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم آئے. بس حالانکہ یہی خلافت کی ترتیب ہے. اب حضور اسلام نے ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، مگر جو ترتیب حضور کی زبان سے نکل گئی وہی خلافت کی ترتیب ہے، وہی خلافت کی ترتیب ہے. اور حضور اسلام اکثر فرمایا کرتے تھے دخلت انا ابو بکر وعمر، میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوا، عمر داخل ہوا. خرجت انا ابو بکر وعمر، میں باہر نکلا، ابو بکر باہر نکلے، عمر باہر نکلے. یہ حضور اسلام یہ اسی ترتیب سے خلاف فرمایا کرتے ہیں، اسی ترتیب سے خلاف فرمایا. اور یہ جو مہینہ ہے یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور جمادی الثانی یہ سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک کا مہینہ ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات، ان کے فضائل اپنے بچوں کے سامنے رکھیں، اپنے بچوں کے سامنے رکھیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب پودا چھوٹا سا ہوتا آپ اس کو جس طرف موڑتے چلے جائیں مڑتا چلا جائے، مڑتا چلا جائے، مڑتا چلا جائے. لیکن جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اب آپ اس کو موڑ سکتے ہیں، آپ نہیں اس کو موڑ سکتے، اب نہیں مڑیں گے، اب وہ ٹوٹ جائے. ہمارے بچوں کی مثال بھی ایسی ابتدائی طور پر جو باتیں ان کے ذہنوں میں ڈال دی جائیں گی وہ ان کے ذہنوں میں پختہ ہونی چاہیے. جیسے سڑک کو موڑ دیا گیا پھر اسی سطح پر رہنے دیا گیا، اب وہ بڑا ہو گیا، اب اس کو سیدھا کر کے دکھائے، اب وہ سیدھا کرو، اب بھی ٹوٹ جائے. ایسے ابتدائی طور پر جو باتیں بچوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی وہ پختہ ہونی چاہیے. اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر صحابہ کی محبت کو ڈالیں، اہل بیت اطہار کی محبت کو ان بچوں کے ذہنوں کے اندر ڈالیں، تاکہ کوئی بھی شیطانی بات ان پر کرنا چاہے تو ان پر اثر انداز نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ